عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت لأعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد عجل فرج. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل ياسين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کے گر پڑا
چھوٹی سی قبر پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر مظلوم ایسے گر پڑا مظلوم ایسے گر پڑا تربات بہن کی جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن لیکن تو بہن شام میں لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی کھا کر تماچے سو گئی زندہ کی خاک پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا بابا کو تو سینہ پہ بابا کو تو سینہ پہ صدا دیتی رہ گئی بابا سینہ پہ روتے تھے جب تجھ کو دیکھ کر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی ردا بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا پتھر بھی کھائے شام میں پتھر بھی کھائے شام میں تو نے میری طرح ناقے سے گر کے ہو گئی تیری بھی خم کمر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا
چھوٹی سی قبر پر میں لے کے تجھ کو شام سے واپس نہ جا سکا، بابا کو کیا بتاؤں میں اب جا کے کربلا، کرتے میں دفن کر کے، کرتے میں دفن کر کے بنائی تیری لحد، عابد کو خون رلائے گا یہ درد عمر بھر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، کربل میں چھن گئی تھی تیرے سر سے جو ردا، واپس میں لا چکا ہوں اسے دیکھ تو ذرا، سر پر میں تیرے رکھتا، سر پر میں تیرے رکھتا ردا اپنے ہاتھ سے، افسوس ہائے شام میں تو نہ رہی مگر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، برہمہ جانو صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص مرحومہ شرین بانو بنت محمد ابراہیم تاپیدار کے لیے، اور تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق، ویرزق ولا یرزق، ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین، وامام المسلمین، ووصی رسول رب العالمین،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مرحومہ شیرین بانو کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے، لہذا ابتدائی کلام میں ہی مرحومہ کے تمام لواحقین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ میرے مالک بحق شہدادی کونین، بحق شہدادی زینب کبریٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی تمام غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ان کی قبر میں وسعت اور کشادگی عنایت فرما۔ میرے مالک ان کی قبر میں نور جناب سیدہ کو منور فرما، چادر جناب سیدہ کا سایہ نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومہ کی مزید بلندی درجات کے لیے، اہل خانہ کو صبر جمیل حاصل ہو جائے، اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند صلوات دیا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین محترم، چونکہ ایصال ثواب کی یہ مجلس عزا ہے، لہذا ایصال ثواب کی مجالس کا ایک مقصد جہاں مرحومین کی روح کو ثواب پہنچانا ہوا کرتا ہے، وہیں دوسرا مقصد مجلس میں موجود سامعین کے اذہان کو بیدار کرنا بھی ہوا کرتا ہے، اور آخرت کی طرف متوجہ کرنا بھی ایک مقصد ہے ایصال ثواب کی مجالس کا۔ لہذا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نبا 30ویں پارے کا پہلا سورہ، اس کی 18ویں آیت کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ تعلق رکھتی ہے میدان قیامت سے۔ دو چیزیں ہیں، دیکھیے، ایک عالم فنا ہے، ایک عالم قیامت ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جیسے ہی قیامت کا نام آتا ہے تو ہم یہی سوچنے لگ جاتے ہیں قیامت یعنی تباہی، قیامت یعنی بربادی، جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تباہ تو پہلے ہی ہو چکا ہوگا عالم فنا میں، ٹھیک ہے۔ مزید بات کو واضح کروں، دیکھیے جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اور ظہور کے بعد جب رجعت کا دور شروع ہوگا، ایک ایک ائمہ، ایک ایک امام دنیا میں پلٹ کر آئیں گے اور ان کی حکومت ہوگی، اور جب زمانے کے امام دوبارہ واپس دنیا میں آئیں گے اور جب امام اپنی طبعی موت اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جب دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہوگی۔ اسے کہتے ہیں عالم فنا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ زمین جیسے ہی حجت خدا سے خالی ہوگی، زمین جیسے ہی ایک لمحہ بھی اپنی حجت کو نہیں پائے گی، تو یہ زمین اپنے اہل سمیت دھس جائے گی، یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، اور یہ شروع ہو جائے گا عالم فنا۔ جب زمانے کے امام اس دنیا سے چلے جائیں گے تب کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ تباہی اور بربادی یہ کس طریقے سے شروع ہوگی؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ جانتے ہیں ایک مقرب فرشتہ ہے جن کا نام ہے جناب اسرافیل علیہ السلام۔ یہ اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کو خلق کیا گیا ہے سور پھونکنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کب سے چلتی چلی آ رہی ہے، کب فرشتوں کو خلق کیا گیا ہے، کب سے اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کے بعد سے فرشتوں کو خلق کیا گیا ہے۔ یہ فرشتے تب سے لے کر آج تک زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک ہے جناب اسرافیل، لیکن جناب اسرافیل کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ دو وجہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ایک، جب دنیا تباہ و برباد ہوگی تب سور پھونک دیں، ایک جب دنیا کو دوبارہ اٹھانا ہے تب آپ سور پھونک دیں۔ بس یہ دو کام ہیں جناب اسرافیل علیہ السلام کے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام جناب اسرافیل علیہ السلام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عالم فنا جب شروع ہوگا تو جناب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جیسے ہی سور پھونکا گیا اب دنیا میں تباہی اور بربادی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ساری کائنات جو ہے وہ اندھیرے میں چلی جائے گی، سناٹا ہو جائے گا کائنات میں، صرف دو چیزیں رہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دو چیزوں سے مراد دو ہستیاں رہ جائیں گی، ایک پروردگار عالم اور ایک چاہدہ معصومین علیہ السلام کے انوار۔ بس دنیا اپنی ابتدا پہ دوبارہ آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، ہمارے ذریعے سے ہی اللہ نے کائنات کی ابتدا کی تھی، ہمارے اوپر ہی اللہ کائنات کو اختتام کر دے گا اور ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جب کائنات میں سناٹا، اب دیکھیے یہ جو چار مقرب فرشتے میں نے بتایا نا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، ان کو بھی موت آئے گی، ظاہر سی بات ہے کوئی بچے گا تو نہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے جو موت آئے گی وہ آئے گی جناب میکائیل علیہ السلام کو۔ جناب میکائیل علیہ السلام کے بعد جائیں گے جناب جبرائیل علیہ السلام، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جناب
جبرائیل علیہ السلام کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام اس دنیا سے چلے جائیں گے, آخر میں رہ جائیں گے جناب اسرائیل علیہ السلام. کیوں؟ وجہ کیوں ہے؟ وجہ ایسا کیوں ہے کہ جناب اسرائیل علیہ السلام کو آخر میں رکھا جائے گا؟ کیونکہ یہ وہ فرشتہ ہے جو روح قبض کرتا ہے. تو یہ جو 3 مقرب فرشتے, ان کی روح کون قبض کرے گا؟ یہ جناب اسرائیل علیہ السلام ان کی روح کو قبض کریں گے. ٹھیک ہے, اب سوال, جناب اسرائیل علیہ السلام کو بھی تو جانا ہے, ان کی روح کو کون قبض کرے گا؟ وہ بھی تو دنیا سے جائیں گے. تو روایت کے مطابق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی روح کو قبض کریں گے. اللہم صلی علی محمد. اب جب یہ سارے فرشتے چلے گئے تو اب کائنات آ گئی دوبارہ اپنے سٹارٹ پر. اللہ اور 14 معصومین علیہ السلام کے انوار. اس وقت کائنات میں ایک صدا گونجے گی, لمن الملک. آج بتاؤ کس کے لیے حکومت تھی؟ اب کس کے لیے تم کہتے ہو کہ حکومت قائم تھی؟ جو دنیا میں تم نے اتنی انا پرستی کا مظاہرہ کیا, اتنا غرور و تکبر کے ساتھ چلتے رہے, دولت کے نشے میں ڈوبے رہے, غفلت کی زندگی گزارتے رہے, لمن الملک. آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی بارگاہ میں پلٹ کر آ گئے ہو؟ اب کس کی حکومت ہے؟ تو پھر جیسے یہ سوال ہوگا لمن الملک, کس کی حکومت ہے, فوراً دوسری طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار. اس اللہ کے لیے حکومت ہے جو اکیلا بھی ہے اور قہار بھی ہے, اس کی آج حکومت ہے. جب دنیا سے سب چلے گئے ہیں تو پھر یہ سوال کرنے والا کون ہے اور جواب دینے والا کون ہے؟ تو روایت کے جملے ہیں, سوال کرنے والے مصطفیٰ ہوں گے اور جواب دینے والے مرتضیٰ ہوں گے. ٹھیک ہے, رسول اللہ پوچھیں گے لمن الملک, اب بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ تو فوراً امیر المومنین پلٹ کر کہیں گے للہ الواحد القہار. اس اللہ کے لیے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو سمجھ میں آیا؟ میں نے 2 چیزیں بیان کی, ایک میدان قیامت ہے, ایک عالم فنا ہے. عالم فنا میں سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. اب جب یہ عالم فنا کا پیریڈ شروع ہوا, اب 40 سال تک دنیا میں سناٹا رہے گا. اب 40 سال تک دنیا میں کچھ نہیں ہوگا. ایک اللہ اور 14 معصومین, نہیں پتا ان کے درمیان کیا راز و نیاز ہوں گے, یہ نہیں پتا. لیکن جب 40 سال پورے ہو جائیں گے, اب جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. جناب اسرافیل اٹھیں گے اور کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے. اب جب سور پھونکیں گے تو اب ساری خلقت, جتنے لوگ ہوں گے, جتنے جنات ہوں گے, جتنے فرشتے ہوں گے, یہ سب کے سب دوڑ رہے ہوں گے ایک میدان کی طرف. ایسا لگ رہا ہوگا کہ گویا سب کو پتہ بتا دیا گیا ہے, سب کو ایڈریس بتا دیا گیا ہے کہ حضور آپ کو یہاں پر اس میدان میں پہنچنا ہے, یہاں پر آپ نے حساب و کتاب دینا ہے. سب کے سب دوڑ رہے ہوں گے میدان قیامت کی طرف. ٹھیک ہے, اب قیامت کا میدان سجے گا. اب آیت سنیے جو میں نے سورہ نبا کی 18ویں آیت پڑھی, یہ مقدمہ تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا. اب جو ہے وہ آیت کہتی ہے یومئذ ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. فرمایا وہ دن یاد کرو قیامت کا. وہ کیسا دن ہوگا؟ ینفخ فی الصور, جب سور پھونکا جائے گا, فتأتون افواجا, جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور انہیں میدان قیامت کی طرف لایا جا رہا ہوگا, تو کیسے آئیں گے وہ سارے کے سارے؟ کیا اکیلے اکیلے آئیں گے؟ کیا سارے ایک ساتھ آئیں گے؟ نہیں, فرمایا فتأتون افواجا, یہ گروہ در گروہ آئیں گے, گروپس کی شکل میں آئیں گے قیامت کے میدان میں. ٹھیک ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, خوب توجہ رکھیے, ایک روایت پڑھنی اور بات تمام ہو جائے گی. دیکھیے عالم دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے انسان منتقل ہو رہا ہے دوسری دنیا کی طرف ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے, سننے میں آتا ہے آج فلاں کی دادی چلی گئی, آج فلاں کے نانا گزر گئے, آج فلاں کے ابا گزر گئے, یہ ایک ایک کر کے دنیا سے جو ہے وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے عالم دنیا. عالم فنا جب شروع ہوگا تو دنیا میں جو کچھ باقی ہوگا سب کچھ ایک ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سب کچھ ایک ساتھ چلا گیا. اب جو ہے وہ انتظار نہیں کیا جائے گا کہ آج اس کی موت کی باری آ جائے, پھر اس کی موت کی باری آ جائے. نہیں, سب ایک ساتھ چلے گئے. قیامت کے میدان میں پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ایک کر کے لائیں گے, نہیں, سب کو ایک ساتھ لائیں گے, یہ بھی نہیں. فرمایا فتاتون افواجا, گروہ در گروہ لے کر آئیں گے, ہم تو گروپس کی شکل میں لے کر آئیں گے. نہیں پتہ چلتا اس کا مقصد کیا ہے. اگر در محمد و آل محمد نہ ہوتا, چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, امام کی خدمت میں صحابی پہنچا اور امام سے آ کر سوال کیا, فرزند رسول, قرآن کی ایک آیت نے مجھے مشوش کر دیا ہے, پریشان کر دیا ہے, آپ بتائیے اس آیت کا کیا مطلب ہے. مولانا نے کہا کون سی آیت؟ فرمایا یومئذ ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن سب لوگوں کو گروپس کی شکل میں گروہ در گروہ میدان قیامت میں پہنچا جائے گا. مولا یہ گروہ در گروہ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, اب میں اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کیا یہ جو گروپس بنائے جائیں گے یہ کیا زبانوں کی بنیاد پر بنائے جائیں گے کہ یہ فلاں ہندی بولنے والے الگ آ جائیں, اردو بولنے والے الگ آ جائیں, گجراتی والے الگ ہو جائیں, انگریزی والے, فرینچ والے, اس بنیاد پر گروہ بنیں گے؟ نہیں. کیا شہروں کی بنیاد پر گروپس بنیں گے کہ پہلے آ جائیں کراچی والے, پھر آ جائیں لکھنؤ والے, پھر آ جاؤ لاہور والے, ممبئی والے, یہ سارے کے سارے آ جاؤ, کیا اس بنیاد پر گروہ ہوں گے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. کیا اس بنیاد پر کہ ملکوں کے گروہ بنائے جائیں گے کہ بالفرض پاکستان والے آ جائیں, ہندوستان والے آ جائیں, انگلینڈ والے آ جائیں, آسٹریلیا والے آ جائیں اور سب کے سب جو ہے وہ گروہ در گروہ پہنچتے رہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. امام نے فرمایا یہ گروہ ایسے ہوں گے کہ اس میں ہو سکتا ہے ہر زبان بولنے والا ہو, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ساری زبانوں والے ہو سکتا ہے ہر ملک کا بندہ ہو اس میں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ملک کا اس میں بندہ پایا جائے, ہر شہر کا بندہ پایا جائے. مرد اور عورت کو ایک ساتھ لایا جائے گا گروہ کی شکل میں. ٹھیک ہے, اس میں مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, اس میں تمام زبانیں بولنے والے ہوں گے, اس میں جو ہے وہ تمام ملکوں کے لوگ, تمام شہروں کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے گروپس بنا کر پھر میدان قیامت میں لایا جائے گا. اب راوی نے پوچھا مولا یہ گروہ کی کیفیت کیا ہوگی, کس طریقے سے گروہوں کو لایا جائے گا؟
اب مولا نے جو روایت بیان کی وہ روایت سنیے اور پھر بات ختم. مولا نے فرمایا سنو، اب جب تم نے سوال کیا ہے کہ گروہ کیسے آئیں گے تو سنو، پہلا گروہ جو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا وہ کیسا ہوگا. فرمایا کہ پہلا گروہ وہ ہوگا کہ جنہیں جب میدان محشر میں لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا لیٹ جاؤ. ٹھیک ہے، پہلے گروہ سے کیا کہا جائے گا؟ لیٹو یہاں پر. تو کیا انہیں کوئی VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ سارے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اور کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، سب برہنہ پا تپتی ریتی پر کھڑے ہوئے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے لیٹ جاؤ؟ کیا پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ نہیں حضور، کہا جائے گا لیٹو. جب نہیں لیٹیں گے تو زبردستی فرشتے انہیں پیٹ کے بل لٹا دیں گے. ٹھیک ہے، میدان قیامت میں کیا ہوگا؟ کہ یہ انہیں سزا دی جا رہی ہے. میرے مالک کیسی سزا؟ کہ دیکھتے جاؤ، ابھی ایک ایک فرشتہ ان کے سروں پر کھڑا کر دو، سب جتنے گروہ میں شامل ہیں سب کے سرہانے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے. یہ فرشتے کیا کریں گے؟ فرمایا کچھ نہیں، بس ایک ایک پہاڑ اٹھائیں گے اور سر پہ مار دیں گے. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں کریں گے. جب پہاڑ گرے گا سر پہ تو ہڈیاں ٹوٹیں گی، مغز پگھلے گا، خون کا فوارہ اٹھے گا، آنکھیں باہر آ جائیں گی، چہرہ بگڑ جائے گا اور جو ہے وہ یہ عذاب کا سلسلہ چلتا جائے گا. اچھا دیکھیے، یہ دنیا کا حساب کتاب تو ہے نہیں کہ دنیا میں بالفرض اگر انسان خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو ایک انسان کے دل میں تسلی ہوتی ہے، چلیے یہ وقت بھی گزر جائے گا. ٹھیک ہے، جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت آ گئی لیکن وقت گزر جائے گا. ہر وقت جو ہے وہ انسان پر زوال نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی پروردگار عالم عروج بھی عطا کر دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تسلی ہوتی ہے. لیکن یہ تو ہے میدان قیامت. یہاں پر تو روایت کے جملے موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. جیسے ہی میدان قیامت لگے گا نا تو جنت اور جہنم کے درمیان موت کو مجسم صورت میں لائیں گے اور کہا جائے گا ذبح کر دو اسے. اب موت کو موت دی جا چکی ہے، اب اسے موت تو نہیں آتی. ٹھیک ہے، موت کے ذریعے سے تو اسے سکون نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ جیسے ہی چہرہ بگڑا، جیسے ہی ہڈیاں ٹوٹی اور پہاڑ مارا گیا تو اب کیا ہوگا؟ وہ ہے کن کا مالک، کہے گا کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. یہ انسان ویسے ہی اپنی پرانی صورت میں آ جائے گا، یہ عذاب چلتا رہے گا. چوتھے امام سے پوچھا مولا کتنے عرصے تک جو ہے وہ عذاب چلے گا؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ کانا مقدارہ 50 الف سنہ، اس دن کی ایک مقدار کیا ہے؟ 50,000 سال کے برابر. تو کم سے کم اتنا تو چلاؤ، 50,000 سال کے برابر اتنا جو ہے وہ عذاب چلے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا گروہ. مولا سے پوچھا صحابی نے مولا دوسرا گروہ؟ اب سنیے، پہلا گروہ یاد رکھے گا نا، دوسرا گروہ. مولا نے فرمایا دوسرا گروہ ہوگا جب انہیں میدان قیامت میں لایا جائے گا تو اب انہیں پہلو کے بل لٹایا جائے گا. پہلا گروہ اسے پیٹھ کے بل لٹایا گیا، یہ دوسرا گروہ انہیں پہلو کے بل لٹایا جائے گا، کروٹ کے بل لٹا دیا جائے گا، لیٹ جاؤ. نہیں لیٹیں گے، زبردستی لٹایا جائے گا. پہلو کے بل لٹایا گیا، اب انہی کی آنکھوں کے سامنے وہیں پر آگ روشن کی جائے گی اور اسی میں لوہے کو اور سیسے کو پگھلایا جائے گا اور اتنا پگھلایا جائے گا کہ اس کا پانی جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے اور ایک ایک قطرہ گرنا شروع ہو جائے. اتنا پگھلایا جائے گا. جب پگھل گیا، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اب فرشتے جو ہے وہ چاروں طرف سے اس کو پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ کوئی جو ہے وہ انسانوں نے تو نہیں پکڑا کہ چھڑا کر اپنے آپ کو بھاگ جائے، فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک کان میں جو ہے وہ قطرے ڈالتے رہو. جب قطرے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کرو. جب یہ کان مکمل پک جائے اب انہیں پلٹ دو، اب دوسرے کان میں یہ عذاب جاری رکھو. ٹھیک ہے، تو میرے مولا کتنے عرصے تک ثواب جاری رہے گا؟ فرمایا کانا مقدارہ 50 الف سنہ. فرمایا قرآن میں آیت ہے کہ یہ عذاب 50,000 سال تک جاری رہے گا کم سے کم. ٹھیک ہے، دو گروہ ہو گئے. مولا سے پوچھا مولا تیسرا گروہ؟ امام نے فرمایا سنو، یہ جو تیسرا گروہ آئے گا جب انہیں میدان محشر میں لایا جائے گا تو اب یہ انہیں نہ لیٹنے کے لیے کہا جائے گا نہ بیٹھنے کے لیے کہا جائے گا، انہیں کھڑا رکھا جائے گا. لیکن کھڑا کیسے رکھا جائے گا؟ فرمایا اسی وقت وہ جو کن کا مالک ہے، وہ جو ارادے کو جانتا ہے، وہ جو ارادے کا مالک ہے، ارادہ کر لے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اسی وقت میدان محشر میں حکم دے گا کہ ایک کمرہ بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، کیا یہ کمرہ پتھروں کا بنا ہوگا، اینٹوں کا بنا ہوگا، مٹی کا، ریتی کا، سیمنٹ کا بنا ہوگا؟ کہ نہیں، یہ خود جس کو عذاب دیا جائے گا یہ خود بتائے گا کس کا کمرہ ہے. اب کمرے کی سائز کیا ہوگی؟ جیسے ہمارا لباس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے لباس ہمارے جسم پہ پورا برابر آ جاتا ہے، بالکل اسی سائز کا، بالکل ایسے ہی کمرہ بنا دو ان کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے ہی اس میں ڈالا جائے گا وہ چیخ کر کہے گا فوقی نار و تحتی نار و امامی نار و خلفی نار و یمینی نار و یساری نار. مالک کیا ہو گیا ہے؟ اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، آگے بھی آگ اور پیچھے بھی آگ. یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ دیواریں اتنی قریب ہوگی کہ گویا اس کے سینے سے اور اس کی پیٹھ سے جو ہے وہ مس ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آگ کا عذاب جو ہے وہ تیسرا عذاب ہوگا جو اس کو کمرے میں رکھا جائے گا. یہ عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. 3 گروہ ہو گئے. چوتھا گروہ، امام نے فرمایا چوتھا گروہ وہ ہوگا کہ جب انہیں میدان محشر میں لایا جائے گا تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ کچھ آگ کی کینچیاں، آگ کی چھریاں اور لوہے کی چھریاں اور کینچیاں لے کر میدان محشر میں حاضر ہو جاؤ. جب وہ آئیں گے تو یہ جو چوتھا گروہ ہوگا ان کا گوشت کاٹیں گے اور گوشت کاٹ کاٹ کر انہی کو کھلائیں گے، تم ہی کھاؤ. ٹھیک ہے، انہی کو جو ہے وہ زبردستی کھلایا جائے گا. یہ چوتھا گروہ ہوگا. ٹھیک ہے، امام سے پوچھا پانچواں گروہ؟ امام نے فرمایا پانچواں گروہ وہ گروہ ہوگا کہ جب انہیں میدان محشر میں لایا جائے گا تو سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جس میں ان کو زنجیروں میں نہ جھگڑا ہوا ہو. ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن یہ زنجیریں معمولی نہیں ہوگی، عرصہ محشر تک
انہیں جو ہے وہ آگ میں تپایا گیا ہوگا، اور جب یہ بالکل سرخ ہو جائیں گے اب انہیں سر سے لے کر پیروں تک باندھو اور جو ہے وہ انہیں اسی عذاب میں رکھو. ٹھیک ہے، 5 گروہ گئے. چھٹا گروہ مولا سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا یہ چھٹا گروہ وہ ہوگا کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اب انہیں بٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چھٹے گروہ کو بٹھایا گیا، کچھ لوگوں کو لٹایا گیا، کچھ لوگوں کو کھڑا رکھا گیا. اب یہ چھٹا گروہ آیا، ان کو بٹھا دیا گیا. لیکن کیا کیا جائے گا؟ مولا نے فرمایا عرب میں ایک جھاڑی ہے. ٹھیک ہے، اب نام جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہے، ایک جھاڑی ہے جس کا مولا نے نام لیا. فرمایا وہ جھاڑی ایسی ہے کہ اگر چلتے چلتے انسان کا ہاتھ بھی مس ہو جائے تو وہ ہاتھ چھیل دیتی ہے. ٹھیک ہے، امام نے فرمایا یہ کانٹے دار جھاڑی پروردگار عالم حکم دے گا کہ ان لوگوں کی آنکھوں میں ڈالو. ٹھیک ہے، یہ آنکھ کا ڈیلا اتنا کمزور کہ اگر تنکا چلا جائے تو انسان پریشان ہو جائے. کہا جائے گا ڈالو کانٹے دار جھاڑی. میرے مالک کی کتنے سال تک عذاب چلے گا؟ فرمایا کانا مقدارہ 50,000 سنہ. فرمایا 50,000 سال تک تو جاری رہے گا، کیونکہ وہاں کا ایک دن اتنے سالوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے، کتنے گروہ گئے؟ 6 گروہ. 7واں گروہ کو جب لایا جائے گا انہیں بھی بٹھایا جائے گا، لیکن ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا. ٹھیک ہے، بیٹھیے آپ دسترخوان پہ بیٹھیے اور کھانا کھائیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اگر بالفرض جو ہے وہ ہو سکتا ہے سننے میں آسان ہو، ایک انسان کو کہا جائے کہ گردن جھکا کر بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے بعد تو پریشان ہو جائے گا نا کہ جو ہے وہ مجھے بٹھایا گیا، کتنی دیر تک گردن جھکائے رکھوں. ٹھیک ہے، اور 50,000 سال تک کہا جائے کہ گردن جھکائے رکھو. ٹھیک ہے، انہیں گردن جھکا کر جو ہے وہ بٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے سامنے ڈشز لائی جائیں گی، کچھ پکا کر لایا جائے گا. لیکن وہ کیا لایا جائے گا؟ کبھی دیکھا جانور مر گئے ہوں، کتے مر گئے ہوں اور سور مر گئے ہوں، تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہ بیماریاں نہ پھیلے. اس وجہ سے اللہ نے ایک نظام بنایا کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ان کے جسموں میں خلق کر دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کا جسم وہ کھا کر ختم کر دے، تاکہ معاشرے میں بیماریاں نہ پھیلے اور جو ہے وہ یہ بات تمام ہو جائے. فرمایا جو ہے وہ یہ کتے، سور اور پتھر انہیں جو ہے وہ پکا کر لایا جائے گا اور ان کے سامنے دسترخوان پر رکھا جائے گا. کھاؤ بھی، اگر نہیں کھاؤ گے تو عذاب دیا جائے گا. زبردستی کھائیں گے، جب زبردستی کھائیں گے تو قے کریں گے، وامٹ کریں گے. اب فرشتوں کا کیا کام ہے؟ یہ جو قے کر رہے ہیں نا، یہ جو باہر نکل رہا ہے دوبارہ ڈالو ان کے منہ میں. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چلاتے رہو. کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک چلاؤ. ٹھیک ہے، کتنے گروہ گئے؟ 7. 8واں گروہ وہ جس کے بارے میں مولا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں پروردگار عالم جب میدان محشر میں لائے گا تو چیونٹیوں کی شکل میں محشور کرے گا. ٹھیک ہے، چیونٹی آپ نے دیکھی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے اگر ہم گزر جائے کہ کتنی جو ہے وہ چیونٹی ہمارے پیروں میں آ جائے؟ نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے، چیونٹیوں کو شکل میں محشور کیا جائے گا اور چیونٹیوں کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا میدان محشر میں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کل لوگ گزریں تاکہ. تو اچھا اگر پیر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کا سر الگ ہو جائے گا، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، پیر ٹوٹ جائیں گے، پورا جسم جو ہے وہ مسل دیا جائے گا. تو میرے مالک یہ عذاب ختم ہو جائے گا؟ کہ نہیں، یہاں تو موت کو بھی موت دے دی گئی نا، تو یہ 50,000 سال تک چلے گا. ٹھیک ہے، یہ عذاب جو ہے وہ دوبارہ بار بار انہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. امام نے کہا سنو 9واں گروہ. ابھی امام نے جیسے ہی کہا 9واں گروہ، لیکن سنائے کس کو امام؟ کیونکہ وہ جو پوچھنے والا تھا وہ تو بے ہوش ہو چکا ہے. وہ جو بیٹھے ہوئے سن رہے تھے وہ سارے گش کھا کے گر پڑے. اب تو کوئی ہے نہیں، آپ تو سن رہے ہیں ایک ادنا طالب علم کی زبانی. ٹھیک ہے، جس کی زبان میں جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہے، لہذا جو ہے وہ بات سرسری طور پر ہو رہی ہے. لیکن وہ امام جن کا کلام تمام کلاموں کا سردار ہے، وہ امام بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جب بات کر رہے ہیں تو کلام میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. جب وہ امام بات کر رہے ہیں، یہ وہ امام ہے. ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب یہ مصلی عبادت پر آتے ہیں اور سورہ الحمد کی ابتدا کرتے ہیں اور درمیان میں کہہ دیتے ہیں مالک یوم الدین، تو کئی دیر تک ان کے وجود پر لرزہ طاری رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور امام کے آنکھوں سے آنسو روا ہیں اور چہرے مبارک سے ریش مبارک سے گزر رہے ہیں آنسو اور بہتے ہوئے سینے تک جا رہے ہیں. یہ وہ امام ہے جس نے یہ قیامت کا منظر بیان کیا. لیکن اب 9واں گروہ بیان کسے کریں؟ کوئی سامنے بچا ہی نہیں، سارے گش کھا کے گر پڑے، سارے کے سارے جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے. خادم آیا دوڑتے ہوئے، امام نے حکم دیا کہ انہیں حالت فاقہ میں لے آؤ. اب جو ہے وہ خادم نے کوشش کی، ایک ایک جو ہے وہ اٹھتا رہا. جیسے اٹھا امام نے کہا سنو 9واں گروہ. صحابی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا بس اب اور سننے کی جو ہے وہ سکت نہیں ہے. امام نے کہا تم نے سوال کیا تھا اس لیے میں نے بیان کیا، ورنہ میں بیان نہ کرتا. کہا کہ مولا بس اتنا بتا دے یہ ایسا ہوا کیوں، بس یہ بتا دے. بس یہ امام نے بتایا اور بات جو ہے وہ تمام ہو گئی. ٹھیک ہے، آیت یاد ہے؟ قیامت کے میدان میں سب کو گروہ در گروہ لایا جائے گا. امام نے ایک ایک گروہ بنایا کہ کیسے گروہ لائے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ امام نے اب تفصیل بیان کرنا شروع کی. امام نے کہا سنو، وہ پہلا گروہ جنہیں میدان قیامت میں لایا گیا تھا اور پیٹھ کے بل لٹایا گیا تھا اور سرانے فرشتے کھڑے ہوئے تھے اور پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر مار رہے تھے، جن کی وجہ سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، خون کا فوارہ جاری ہو رہا تھا، ان کی آنکھیں نکل آئی، ان کا چہرہ بگڑ گیا. ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ فرشتوں نے کیوں پہاڑ مارا اور یہ عذاب 50,000 سال تک کیوں چلا؟ امام نے فرمایا سنو، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سوال ہے نا سر پر کیوں مارا گیا؟ وجہ کیا تھی کہ سر پر جو ہے وہ ان کے پہاڑ مارا گیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب فجر کا وقت آتا تھا تو انہیں بڑا پسند تھا کہ یہ سر اپنے تکیے پر رکھے. ٹھیک ہے، اور سر تکیے پر رہنا چاہیے اور اٹھے نہیں.
لہذا جو ہے وہ پروردگار عالم کا اصول ہے کہ اگر جنت میں بھیجا جائے گا تو ایک ایک عضو کو پاک کیا جائے گا، نجس عضو جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ چونکہ ان کا سر نجس ہو چکا ہے، کیونکہ فجر کے وقت یہ سر پر تکیہ رکھ کر سکون سے سوتے رہے، تو پہاڑ مارو سر پر تاکہ ان کا جو ہے وہ سر پاک ہو، پھر اس کے بعد جنت کا دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا پہلا گروہ، ٹھیک ہے، بے نمازی ہوں گے۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ وہ گروہ کہ جنہیں کروٹ کے بل لٹایا گیا اور انہی کے سامنے لوہے کو اور سیسے کو پگھلایا گیا، اور انہی کے سامنے جب وہ پانی بن چکا تو اس کے بعد ایک ایک قطرہ جو ہے وہ ان کے کانوں میں ڈالا گیا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ 50,000 سال تک چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن فرشتوں نے ہر طرف سے پکڑ کے رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں شیطان کی اذان سنتے ہوں گے۔ مولا شیطان کی اذان کا کیا مطلب؟ فرمایا گانا۔ اور پھر جو ہے وہ مولا نے کہا کہ جنت وہ ہے جہاں پر کسی قسم کے لغو لہب کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوگی، لہذا چونکہ ان کے کان نجس ہو چکے ہیں تو نجس تو جو ہے وہ جائے گا نہیں جنت میں، لہذا پاک کرو۔ پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے کان میں جو ہے وہ پگھلا ہوا سیسا اور لوہا ڈالتے رہو، جب تک پاک نہیں ہو جائے، جب تک یہ جنت کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ وہ گروہ تھا کہ جن کے سائز کا کمرہ بنایا گیا تھا اور آگ کا کمرہ بنایا گیا تھا، اور ان میں جو ہے وہ لوگوں کو کچھ کھڑا رکھا گیا تھا۔ مولانا نے فرمایا یہ وہ خواتین ہوں گی کہ جن کو ایک چادر لینا یا ایک برقع لینا بدن پر بوجھ محسوس ہوتا تھا، تو پروردگار عالم نے یہ آگ کا کمرہ بنا دیا گیا، اب اسی میں رکھا جائے گا۔ راوی نے فوراً بڑھ کر سوال کر لیا، مولا آپ نے تو کہا تھا گروہ میں مرد بھی ہوں گے عورت بھی ہوں گے، یہ تو بے حجابی کا عذاب ہے نا، تو مردوں پر کیوں جاری ہو رہا ہے؟ مردوں پر تو نہیں ہونا چاہیے، صرف عورتوں پر ہونا چاہیے۔ اب سنیے، زیادت وارثہ میں پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرض بھی، لعنت ہو اے حسین ان پر جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا، ایک گروہ۔ ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ان لوگوں پر بھی لعنت ہو جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے ظلم کیا۔ تیسرا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بھی، ان لوگوں پر بھی لعنت ہو جنہوں نے سنا اور راضی رہے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ عذاب میں وہ بھی شامل ہے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا یہ بے حجابی کا عذاب تھا، یہ مردوں کو کیوں لایا گیا؟ فرمایا کیونکہ ان کی خواتین بے پردگی کا جب شکار تھی، یہ اس بات پر راضی تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور یہ دل سے راضی تھے کہ یہ جو ہے وہ بالفرض ماڈرن ایرا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے کتنے؟ 3 گروہ۔ یہ مردوں کو بھی عذاب دیا گیا، عورتوں کو بھی عذاب دیا گیا۔ چوتھا گروہ امام نے بیان فرمایا، یہ چوتھا گروہ کون سا ہے؟ کہ فرشتوں کو لایا گیا جن کے ہاتھ میں لوہے کی کینچیاں، لوہے کی چھریاں ہیں، جن کو آگ میں تپایا گیا ہے، اور وہ ان کا جسم کاٹ کر انہی کو کھلا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین پر تہمتیں لگایا کرتے تھے، جو مومنین کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 طریقے کے لوگ بیان فرمائے، تہمتیں لگاتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ امام نے فرمایا انہی کے جسم کا گوشت کاٹو، انہی کو کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 4 گروہ، اور یہ عذاب چلتا رہا ہے 50,000 سال تک، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ 5واں گروہ، توجہ چاہ رہا ہوں، 5واں گروہ امام نے بیان فرمایا یہ وہ گروہ ہے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر عضو کو اللہ نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ اور زنجیروں میں کیوں جکڑا ہے؟ اور کون سی زنجیریں؟ وہ زنجیریں جنہیں آگ میں تپایا گیا ہے عرصہ محشر تک، اور جب وہ بالکل سرخ ہو گئی، اب سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک اللہ نے لپیٹ دیا زنجیر میں۔ کیوں لپیٹا گیا انہیں؟ فرمایا کیونکہ یہ دنیا میں نشہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا نشہ، یہاں شراب کا لفظ نہیں روایت میں، کسی بھی قسم کا نشہ، اب وہ چرس ہو، بھنگ ہو، افیم ہو، کسی بھی قسم کا نشہ جس سے انسان کے بدن کی حالت غیر ہو جاتی ہو، جس سے انسان کا دماغ اور مست ہو جاتا ہو، یہ وہ لوگ تھے جو نشہ کرتے تھے۔ اب جنت میں تو نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے جسم میں نشہ طاری ہو گیا تھا، لہذا پاک کرو پورے جسم کو، پہلے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا جسم پاک کیا جائے گا، پھر اگر جو ہے وہ جنت میں جانے کے قابل رہے تو جنت میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 5 گروہ گئے۔ چھٹا گروہ وہ ہوتا کہ عرب کی خاص کانٹے دار جھاڑیاں جن کو اگر ہاتھ لگا لے تو ہاتھ چھل جائے، وہ ان کی آنکھوں میں ڈالی جا رہی تھی۔ کیوں ڈالی جا رہی تھی؟ مولانا نے فرمایا وہ اس لیے، اس میں مرد بھی عورتیں بھی ہیں، دونوں شامل ہیں۔ فرمایا اس لیے کیونکہ یہ نامحروم کی طرف برے ارادے سے اور لذت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، لہٰذا پروردگار عالم نے یہ عذاب دیا کہ جب تک ان کی آنکھیں پاک نہیں ہو جاتی کانٹے دار جھاڑیاں ان کی آنکھوں میں ڈالتے رہو، ٹھیک ہے۔ 6 گروہ گئے۔ 7واں گروہ وہ لوگ جن کو دسترخوان پر بٹھایا گیا ہے، اور دسترخوان پر بٹھا کر ان کی گردنوں کو جھکایا گیا ہے، اور کتے اور سور جو مردار ہو چکے ہیں، جن کے جسموں میں کیڑے پیدا ہو چکے ہیں، وہ زبردستی ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ کہہ کر رہے ہیں دوبارہ کہہ کو ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں کما سکتے تھے، پروردگار عالم نے انہیں حلال روزی کا ذریعہ عطا کیا تھا، لیکن دولت کے معاملے میں اتنا غافل ہو چکے تھے کہ حلال کے ساتھ ساتھ حرام کمانے پہ بھی تلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ لہذا رزق حرام کھایا ہے، لہذا اب انہیں یہ بھی کھانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کیا کہا میں نے؟ حلال کے ساتھ پروردگار عالم نے حلال کا موقع دیا تھا، لیکن حلال کے ساتھ ساتھ وہ حرام بھی کما رہے تھے۔
دیکھیے وہ لوگ اور ہوتے ہیں جو پوری زندگی جو ہے وہ شراب بیچتے رہے اور حرام کمایا، وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان ایسا ہو جو سال بھر کماتا ہو اور آخر میں حرام کر لیتا ہو، اس پر افسوس ہوتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے۔ بالفرض دوسری مثال دوں، ایک انسان ہے جو شروع سے لے کر آخر تک زندگی کے دشمن اہل بیت رہا، اس پر انسان جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دیتا، کہتا ہے جہنم میں جائے یہ شخص، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے وہ شروع سے دشمنی پال کر رکھی تھی۔ لیکن اگر ایک ایسا انسان ہو کہ جو شروع سے لے کر آخر تک محب اہل بیت رہا ہو، لیکن آخر میں جو ہے وہ عقل پر تالے پڑے اور جو ہے وہ دشمن اہل بیت ہو کر مر گیا۔ آپ جانتے ہیں ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ دشمن اہل بیت ہو گئے، مرتد ہو گئے اور جو ہے وہ دنیا سے مرتد ہو کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو انسان ان پر افسوس کرتا ہے کہ یار شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، محب اہل بیت تھے، عزاداری کرتے رہے، ولایت امیر کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن جو ہے وہ جب مرے تو دشمن اہل بیت ہو کر مر گئے، ٹھیک ہے۔ اس پر انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ بالکل یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ ایک شخص ہے، سال بھر رزق حلال کما رہا ہے، صبح سے جا رہا ہے، شام تک جا رہا ہے اور جو ہے وہ خون پسینہ ایک کر رہا ہے، لیکن جو ہے وہ ایک ایسی عادت جو اس کے اندر موجود ہے، ایک ایسا گناہ سرزد کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سارا رزق حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دے چکا ہوں، مثال دوبارہ تکرار نہیں کرنی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو خمس ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا حق روک کر رکھا ہے انہوں نے، سادات کا حق روک کر رکھا، لہذا پورا سال بھی کماتے رہے، آخر میں جب تصرف کریں گے تو وہ تصرف حرام تصرف کہلائے گا، حلال تصرف نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ 7 گروہ ہیں جنہیں یہ پکے ہوئے مردار جو ہے وہ کھلائے جا رہے ہیں۔ 8واں گروہ، آخری گروہ، وہ گروہ ہے کہ جنہیں میدان محشر میں چیونٹیوں کی شکل میں محشور کیا گیا اور چیونٹیوں کو جو ہے وہ میدان محشر میں پھینک دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ان پر سے گزریں، لوگ ان پر سے جائیں، تاکہ ان کا جسم مسل دیا جائے اور ان کے ہاتھ پیر الگ ہو جائیں، ان کا سر الگ ہو جائے اور یہ جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ بہتر سمجھ چکے ہوں گے جو حج پر جا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنا مجمع ہوتا ہے؟ 25-30 لاکھ کا۔ ذرا سوچیے کہ جو ہے وہ کنکر مارنے کے لیے گئے اور رش لگا ہوا ہے، طواف کی حالت میں خانہ کعبہ کے قریب ہے اور گڑی گر گئی، بھلے کتنے بھی ڈالر کی، جھکے گا انسان لینے کے لیے؟ نہیں جھکے گا۔ کیوں؟ پتہ ہے جھک گئے تو پیچھے سے دھکا آئے گا، اور جب دھکا آ گیا تو پھر پیروں میں ایسے رون دیے جائیں گے کہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بندہ پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھانے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ جو جھکے گا وہ بھی گرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ آپ سوچئے کہ جب بندے کا خیال نہیں رکھا جاتا دنیا کے ہجوم میں، تو آخرت کا ہجوم کہ جہاں پر اولین سے لے کر آخرین تک کا مجمع موجود ہے، وہاں پر اللہ بندوں کی صورت میں نہیں، چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کو جو ہے وہ پھینک رہا ہے، ان پر سے گزرو۔ میرے مالک کیا انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جو ہے وہ کالر اونچا رکھنے کا شوق تھا، کندھے اوپر رکھنے کا شوق تھا، اناتھین میں غرور و تکبر تھا۔ جب تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو چھوٹوں کو جو ہے وہ نیچا دکھانے لگ گئے، ٹھیک ہے، اکڑ آ گئی ان میں تھوڑی سی۔ تو اب چونکہ پروردگار عالم نے دیکھا کہ دنیا میں بڑا بننے کا شوق تھا، تو آخرت میں سب سے گرا دو، سب سے نیچا کر دو، لے آؤ لوگوں کے قدموں میں، رونتے ہوئے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، ان کو مسلتے ہوئے چلے جاؤ، کیونکہ جو ہے وہ کیونکہ دنیا میں انہوں نے ہمارے بندوں کو ذلیل کیا، ہمارے بندوں پر ایسا رویہ رکھا جس کی وجہ سے ہمارے بندوں کو ذلیل ہونا پڑا۔ لہذا اب جو آخرت میں ان کا عذاب ہے وہ یہ کہ ان کو چیونٹیوں کی شکل میں، جتنا بڑا بننے کا شوق تھا اللہ نے اتنا چھوٹا بنا کے میدان محشر میں محشور کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 8 گروہ۔ آگے جو ہے وہ مولانا بیان نہیں کیا کیونکہ راوی جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ 8 گروہ میں نے بیان کیا اور اس لیے بیان کی ایصال ثواب کی مجلس اعزاز تھی، لہذا جہاں ایک مقصد مجلس کا مرحومین کی ارواح کو ثواب پہنچانا، وہیں موجود مجلس میں سامعین کے اذہان عالیہ کو بیدار کرنا، لہذا ایک مختصر روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ 24 صفر کا دن آج گزر گیا۔ 24 صفر ایک روایت کے مطابق شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا روز ہے۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اگر ہو سکے تو شہزادی کی ذات پر ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات عطیہ کر دیں، اللہم صلی علی محمد۔ شہزادی کی شہادت گزری ہے اور ایک خاتون کی بھی مجلس اعزاز ہے، لہذا بہترین موقع ہے کہ انہی کے مصائب کو جو ہے وہ ہدیہ کر دیا جائے۔ شہزادی کا ایک لقب ہے کعبۃ الدرایا۔ کعبۃ الدرایا کا کیا مطلب ہے؟ کعبۃ الدرایا کہتے ہیں مصیبتوں کا کعبہ۔ جو لوگ عمرے پر جا چکے ہیں، حج پر جا چکے ہیں، پروردگار عالم سب کو نصیب فرمائے۔ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ اسے کہتے ہیں جس کا لوگ چکر لگاتے ہیں، جس کا طواف کرتے ہیں، وہ گھر جس کا طواف کیا جائے، جس کا چکر لگایا جائے، اسے کہتے ہیں کعبہ۔ بی بی کا لقب ہے کعبۃ الدرایا، مصیبتوں کا کعبہ، یعنی یہ وہ بی بی ہے جس کے ارد گرد مصیبتیں طواف کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب سے جناب زینب کی زندگی شروع ہوئی ہے مصیبتیں ساتھ ساتھ ہے جناب زینب کے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کبھی رسول اللہ کا جنازہ دیکھا، کبھی ماں کا شکستہ پہلو دیکھ رہی ہیں، کبھی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ رہی ہیں، کبھی امیر المومنین کے بابا کے سر پر ضربت کا نشان دیکھ رہی ہیں، کبھی ایک بھائی کے جگر سے نکلتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ رہی ہیں، کبھی ایک بھائی کے جنازے کو تیروں پر دیکھ رہی ہیں۔ یہ ہے زینب، مصیبتوں کا کعبہ، کعبۃ الاحزان، وہ بی بی جس کا غم طواف کرتے رہتے ہیں، وہ بی بی۔ بس سامعین محترم، شہزادی کی شہادت گزری ہے، لہذا 2-3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بات تمام ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جب بی بی کے خطبوں سے، امام سجاد کے خطبوں سے شام میں انقلاب برپا ہوا،
یزید نے کہا میں رہائی دینا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے کہا ہے بیٹا سجاد ہمارے 3 مطالبات ہیں، اگر وہ پورے ہوں گے تو ہم رہائی لیں گے۔ یزید نے کہا کون سے مطالبات ہیں؟ کہا پہلا مطالبہ ہمیں ایک مکان دیا جائے جہاں ہم بیٹھ کر گریہ کر سکیں، اب تک ہم اپنے شہداء پر رو نہیں سکے ہیں، اب تک ہم نے گریہ نہیں کیا ہے، جب بھی روتے تھے ہماری اس بچی کو کوئی تماچے مارتا تھا، ہمیں کوئی تازیانے مارتا تھا، ہمیں نیزے کی نوک چبائی جاتی تھی، لہذا ہمیں ایک مکان دیا جائے۔ دوسرا ہمارے شہداء کے سر ہمیں دیا جائے تاکہ ہم وارثوں کے سر لے کر پھر گریہ کریں۔ تیسرا مطالبہ کا جو تبرکات ہمارے لوٹ لیے نا وہ تبرکات ہمیں دے دیا جائے۔ یزید نے کہا پہلے 2 مطالبے تو پورے کر دوں گا، لیکن تیسرا جو تبرکات کا کہا گیا، اے سید سجاد کیسے تبرکات دوں؟ آدھے ہمارے پاس ہیں، آدھے فوجیں لوٹ کر لے گئی ہیں، آپ آدھے کے بدلے مجھ سے رقم لے لیں، پیسے لے لیں۔ امام سجاد نے کہا یزید کیا اس کرتے کی قیمت دے سکتا ہے جسے سیدہ سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی؟ اے یزید کیا اس چادر کی قیمت دے سکتا ہے جو زینب کے سر پر ہوا کرتی تھی؟ کیا دے سکتا ہے؟ بس عزاداروں مطالبات پورے ہوئے، ساری بیویاں ایک مکان میں بیٹھ گئی۔ آپ جانتے ہیں نا ہم اور آپ مصائب سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے محتاج ہیں تاکہ ہمیں رونا ہے، بیویوں کو مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جانتے کیسے گریہ کرتی تھی؟ ساری بیویاں ایک حلقے میں بیٹھ گئی، ایک بیوی کہہ دیتی تھی واہ حسینہ، جیسے ہی کہتی ساری بیویاں بلند آواز سے روتی، جیسے ہی گریہ تھمتا پھر ایک بیوی کہتی واہ عباسہ واہ علی اکبرہ واہ قاسمہ واہ علی اصغرہ، گریہ ہوتا رہا۔ عزادارو گریہ کر رہی ہے بیوی، صدائے بلند کیجئے گا، بیوی کی شہادت ہے۔ عزادارو جانتے ایک مرتبہ سر آنا شروع ہوئے، جانتے سب سے پہلے کس کا سر آیا؟ بڑا ننھا سا سر آیا۔ ساری بیویوں نے مڑ کر جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب نے دامن پھیلا کر کہا لاؤ میرا علی اصغر مجھے دے دو، اور رو رو کر کہا علی اصغر تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے۔ ایک ایک کا سر آتا رہا، ساری بیویاں لیتی رہی، لیکن عزادارو 2 سر ایسے تھے جن کا قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ عزادارو جناب فضہ نے 2 سر اٹھائے، آئی جناب زینب کے پاس، اے زینب بچوں سے وداع تو کر لیجئے۔ جناب زینب نے عجیب جملہ کہا ہے فضہ علی کی بیٹی ہوں، جو ایک بار صدقہ کر دیا دوبارہ قبول نہیں کرتی۔ بس عزادارو تبرکات آنا شروع ہوئے، کئی تبرکات آئے، میں نے مصائب مختصر کیے۔ جانتے تبرکات میں ایک وقت وہ آیا چھوٹی چھوٹی بالیاں نکل آئی، ساری بیویوں نے مڑ کر جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب نے کہا بیویوں مجھے مت دیکھو، ارے جس بچی کی بالیاں تھی وہ اب زندان میں سو گئی ہے، ارے کس کے کانوں میں یہ بالیاں پہلاؤں گی؟ بس عزادارو ایک مرتبہ چادر نکل آئی، جناب زینب دوڑتے ہوئے گئی، چادر کو سینے سے لگایا، کہ یہ میری ماں کی چادر ہے جس کے لیے ہمیں تازیانے مارے گئے، جس کے لیے ہمیں بڑا تڑپایا گیا۔ بس عزادارو جناب زینب نے چادر لی، اس کے بعد ایک ایک چادر دیتی رہ گئی، ام فروا یہ تمہاری چادر، ام کلثوم یہ تمہاری چادر، ام لیلہ یہ تمہاری چادر، لو ام رباب تمہاری چادر آ گئی۔ عزادارو آخر میں ایک چھوٹی بچی کی چادر نکل آئی، جناب زینب نے سینے لگا کر رو کر کہا سکینہ تمہاری چادر آ گئی، لیکن میری بچی چادر کسے پہناؤ، اب میں یہ چادر کسے دوں گی؟ بس عزادارو روایت کے مطابق بی بی نے اس چادر کو سکینہ کی قبر پر رکھ دیا۔ بس عزادارو اگلا دن نمودار ہوا، قافلہ چلا ہے، امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ساری بی بی آ گئی، کہا تمہاری ماں رباب نظر نہیں آ رہی، کہا چلیے مجھے پتا ہے وہ راستے سے لے لیں گے۔ آئے زندان کا دروازہ کھلا، ارے کیا دیکھا ایک ماں ہے چھوٹی سی تربت سے لپٹ کر کہہ رہی ہے اے سکینہ تم پوچھا کرتی تھی ہم وطن کب جائیں گے، اٹھو سکینہ ہم سب گھر جا رہے ہیں، اٹھو میری لاڈلی۔ بس عزادارو جناب زینب نے جناب رباب کو دلاسا دیا، لے کر چلی ہے، درمیان میں قافلہ رکا، جناب زینب نے شام کا رخ کیا، کہا بیویوں گواہ رہنا آج سکینہ کو شام میں اکیلے چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن کل میں دوبارہ پلٹ کر ضرور آؤں گی، میں سکینہ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ بس عزادارو قافلہ چلا ہے، 2 روایتیں سن لیجئے، ایک مقام وہ آیا جہاں ایک راستہ کربلا جاتا ہے، ایک راستہ مدینہ جاتا ہے۔ امام سجاد سے سالار نے پوچھ لیا مولا کہاں جانا ہے؟ ساری بیویوں نے کربلا کا نام سنا، دل تڑپ گیا، کسی کو علی اکبر یاد آیا، کسی کو قاسم یاد آیا، کسی کو علی اصغر یاد آیا، کہا ہم کربلا جائیں گے۔ آئے کربلا میں، ارے وہاں جابر بن عبداللہ انصاری پہلے سے ہی موجود ہے۔ آپ جانتے نا عزادارو خدا نہ کرے
کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے نا، جوان بیٹے کا ایک آسرا ہوتا ہے کہ کوئی آئے مجھے گلے لگائے۔ کربلا کے بعد سے سجاد کو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا۔ امام سجاد نے دور سے جابر کو دیکھا، خود کو گرایا، دوڑتے ہوئے گئے، گلے لگ گئے، کہا جابر اسی زمین پر ہمیں شہید کیا گیا، یہی ہماری پھپھیوں کو اسیر کیا گیا، یہی ہمارے بچوں کو مارا گیا، بس ازادار ہو۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا جابر اب ذرا دور چلے جاؤ۔ کہا مولا میں تو نابینا ہوں، نظر نہیں آتا۔ کہا جابر سنائی تو دیتا ہے نا، ابھی میری پھپھیاں بیان کریں گے۔ جابر کچھ دور گئے، دور سے زینب کو نظر آئی قبر حسین۔ زینب نے کہا اے حسین جب بھی میں آتی تھی تم اٹھ کر استقبال کرتے تھے، یہ کہہ کر خود کو گرایا، گھٹنیوں کے بل پہنچی ہے قبر تک۔ میں کہوں گا جیسے حسین اکبر کے لاشے تک پہنچے، زینب حسین کی قبر تک گئی ہے، آئی رو رو کر کہتی رہی بھیا اسلام بچ گیا، بھیا نانا کا وعدہ پورا ہوا، لیکن کہا بھیا زینب شرمندہ ہے، جو تو نے ایک امانت دی تھی وہ شام کے زندان میں رہ گئی ہے، تیری سکینہ کو نہیں لا سکے، بس ازادار ہو۔ امام سجاد نے کہا چلیے بوبی اماں، ساری بیویاں چلنے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے سوال کر لیا، کہا بیٹا سجاد سب کی قبروں پر ہوا ہے، میرا بھیا ابو الفضل العباس کی قبر کہاں ہے؟ کہا بوبی اماں فرات کے کنارے۔ کہا چلیے، ساری بیویاں چلنے لگی۔ جناب زینب نے سب کا راستہ رو کر کہا اے بیویو عباس کو سب بتا دینا، شرم مت کھانا، بتانا ہمیں دربار میں لے جایا گیا، بتانا ہمیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا، بتانا ہمیں تازیانے لگے، لیکن بیویوں مت بتانا سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی۔ ارے میرا بھیا جب سنے گا اس کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، بس ازاداروں بیویاں مدینہ پلٹ کر آئی۔ مدینہ سے ایک وقت آیا، جناب زینب دوبارہ شام آئی، شہادت کی روایت سن لیجیے۔ امام سجاد ساتھ ساتھ ہیں، شام میں پہنچے، رات کا اندھیرا ہوا، امام سجاد نے خیمہ لگا دیا۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد جگہ تو جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ کہاں پھوپھی اماں یہ وہی باغ ہے جہاں ہمیں پہلی بار بٹھایا گیا تھا، یہ وہی باغ ہے جہاں ہمارے شہداء کے سروں کو لٹکایا گیا تھا۔ جناب زینب نے کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ گئی باغ میں، ارے درختوں کو دیکھا، یاد آ گیا، اچھا یہ وہی درخت ہے جہاں میرے قاسم کا سر لٹکایا گیا تھا، یہ وہی درخت ہے جہاں تو محمد کے سروں کو لٹکایا گیا تھا، یا عباس کے سر کو لٹکایا گیا تھا۔ ایک بڑا درخت نکلا، حسین یاد آ گیا کہ میرے ماں جائے حسین کا سر یہاں تھا۔ بس ازاداروں بی بی اتنا روئی، بی بی کو گش آ گیا۔ سنیے شہادت کا جملہ، ایک شامی کا گزر ہوا، ارے کیا دیکھا، ایک خاتون ہے مکمل حجاب میں ہے، سمجھ گیا علی والی ہے۔ ازاداروں اس نے بیلچہ لیا، زینب کبریٰ کے سر پر، ارے بیلچہ کا لگنا تھا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ کچھ دیر بعد امام سجاد آئے، ارے کیا دیکھا، پھوپھی کو گش آ گیا ہے، سر سے خون جاری ہے۔ امام سجاد نے شانہ ہلایا، رو رو کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلی گئی میری پھوپھی اپنے بھیا کو رونے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جناب سیدہ کے نور سے ان کی قبر کو منور فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص مرحومہ شیرین بانو بنت محمد ابراہیم تاپیدار کے لیے اور تمام حاضرین کے مرحوم کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔